اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جی ترجمہ سن لیجیے. کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل. کل کہہ دیجئے من کان عدوا جو دشمن ہے لجبریل جبریل علیہ السلام کا فإنہ نزلہ بے شک وہ اتارتے ہیں بے شک اس نے اتارا ہے اس کو یعنی نزلہ کی ہو ضمیر ہے قرآن کو یعنی کہ بے شک اس نے اتارا ہے قرآن کو علی قلبک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مصدق لما بین یدیہ وہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے اس کو جو اس کے سامنے ہے اس کتاب کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے یعنی کہ تورات زبور انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے وہدی للناس وہدی وبشری للمؤمنین اور ہدایت ہے یعنی کہ ایک گائیڈ کی کتاب ہے وبشری للمؤمنین اور خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے مسلمانوں کے لیے من کان عدوا للہ وملائکتہ اور جو بھی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا وملائکتہ اور فرشتوں کا ورسلہ اور رسولوں کا والیوم الآخر اور وملائکتہ ورسلہ وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا ومیکال اور میکال علیہ السلام کا فإن اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے نہ ماننے والوں کا یعنی کہ کافروں کا. یہاں جو شخص اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کا ملائکہ کا رسولوں کا اور میکائیل اور حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. آگے فرماتے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تحقیق کے البتہ واقعہ یہ کہ ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف واضح آیتیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تحقیق کہ ہم نے آپ پر واضح قرآن واضح نشانیاں اتاری ہے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ جو ہے قرآن کا انکار کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ جب بھی ان سے قول و قرار عہد و پیمان لیا گیا نبذہ فریق منہم تو ان کی ایک جماعت نے اس کو ٹھکرا دیا اس کو پس پشت ڈال دیا اس میں نقض کیا عہد کو توڑ دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اکثرہم لا یؤمنون ان کے اکثر لوگ ماننے والے نہیں تھے یعنی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں نے بنی اسرائیل سے کوئی عہد کیا کوئی کسی بات پر عزم مصمم کیا کوئی قول و قرار لیا تو ان میں سے اکثر جماعت ایسی تھی اس جماعت میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ اس قول و قرار پر ایمان نہیں لاتے تھے یعنی کہ اس کو پورا نہیں کرتے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدق لما معہم تصدیق کرنے والے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی کہ جب ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے پاس قرآن شریف آئی تو قرآن شریف میں وہ تصدیق کرنے والی قرآن شریف اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی کہ بنی اسرائیل کے پاس یہود کے پاس عیسائی کے پاس جو تورات زبور انجیل ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. نبذ فریق منہم تو پھینک دیا ایک جماعت نے ان میں سے یعنی کہ ان میں سے ایک جماعت نے اس حکم کو اور اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا اوت الکتاب اہل کتابوں میں سے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے گویا وہ جانتے ہی نہیں یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا کہ وہ اس سے واقف ہی نہیں گویا کہ وہ جانتے نہیں. اس آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے یہ جو دو آیتیں ہم نے پڑھی اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے
کہ یہود حضرت میکائیل علیہ السلام کو پسند کرتے تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جو روزی برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، وہ تمام. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اللہ تعالیٰ کے وحی کو لاتے ہیں. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام کو وہ مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ میکائیل روزی، بارش اور خوشحالی اتارتے ہیں اور جبرائیل عذاب اتارتے ہیں. ہمارے بڑوں کو ان سے بہت تکلیفیں پہنچی، یعنی کہ بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے تھے تو ان کو ہلاک کیا. تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں. اس لیے ہم کو ان کی لائی ہوئی وہی، ہم اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہی کو نہیں مانتے. ایک یہودی تھا جس کا نام ہے عبداللہ ابن سوریہ، جو یہود کا بڑا عالم تھا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وہی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل لاتے ہیں. اس نے کہا کہ وہ ہمارے بنی اسرائیل کے دشمن ہیں، میکائیل وہی لاتے تو ہم مان لیتے. واہ، ان کی کیسی بات ہے. وہ کہتے کہ جبرائیل وہی لاتے اس وجہ سے ہم آپ کو مانتے نہیں، اگر میکائیل وہی لاتے تو ہم آپ کی بات کو ضرور مانتے. اس کا جواب کچھ یوں ہے، اس کا جواب سن لیجئے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں. ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو محض واسطہ ہے، یعنی کہ اللہ اور نبی کے پاس جو وحی آتی ہے اور جو بھی چیز لے کر آتے ہیں وہ تو واسطہ ہے. وہ بحکم الہی وحی اتارتے ہیں، ان کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے، یعنی کہ اس وحی میں ان کا کوئی قول نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. خالص وہ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آتا ہے اس کو لاتے ہیں. اسی طرح وہ عذاب بھی اتارتے ہیں. پھر ان سے دشمنی کے کیا معنی ہے؟ یعنی کہ ان سے دشمنی کرنا، اس سے معنی کیا ہے؟ اگر ہم جبرائیل علیہ السلام سے، جو یہود کہتے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں، تو جبرائیل ان سے دشمنی کرنے سے مطلب کیا حاصل ہوگا تم کو؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہے، وہ یعنی کہ وہی لانے والے، عذاب کو اتارنے والے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے. وہ اپنے حکم میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ دشمنی موڑ لینا اور ان سے دشمنی اختیار کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ سن لو، جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمن ہے. یعنی کہ جو جبرائیل، میکائیل، فرشتوں کا اور انبیاء کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا دشمن ہے. اور جس شخص کا دشمن اللہ ہوا، اس کا انجام کیا ہوگا خوب سوچ لو، آپ ہی سوچ سکتے ہو. یعنی کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ سے دشمنی موڑ لی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے دشمنی موڑ لی، تو آپ جانتے کو کون جیت سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آگے کی آیت ہم پڑھیں، اس کا ترجمہ سن لیجئے. پہلے اس آیت کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. نہیں، اس آیت میں کچھ سمجھنے جیسی باتیں، کچھ سمجھ لیتے، کچھ چھوٹ جا رہا ہے کہ یہ نقض عہد کی خصلت بھی یہودی کے لیے معنی ایمان بنی. یعنی کہ یہ یہود جو تھے وہ عہد کو جو توڑتے تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتے، قول و قرار لیتے، تو وہ اس قول و قرار پر عمل نہیں کرتے تھے. کچھ ہی لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے، بعض اکثریت ایسی تھی کہ اس اللہ کے نبی کے عہد کو اس کو توڑ دیتے تھے. کیونکہ ان کے اندر بہت سے واقعات ہیں کہ جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو اس کو پس پشت ڈال دیا. اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا انہوں نے ضد کی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضد کی. پھر ان سے گائے ذبح کرنے کو کہا تو اس میں چیمی گوئیا کی اور بہت سی باتیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا گرا دیا. اس کے بعد والی آیت سن لیجئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. جی ترجمہ سن لیجئے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور پیروی کی، فالو کیا اس چیز کی جو تلاوت کرتے تھے، جو پڑھتے تھے شیاطین
علی ملک سلیمان علیہ السلام کے عہد خلافت میں، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، ان کے دور میں. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سب سے پہلا جادو سکھلاتے تھے، یعنی کہ انہوں نے سب سے پہلا لوگوں کو جادو سکھلایا، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نازل نہیں کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں کو، ببابل شہر بابل میں، ایک شہر کا نام ہے بابل، ہاروت و ماروت جن فرشتوں کا نام تھا، ایک فرشتے کا نام تھا ہاروت اور دوسرے فرشتے کا نام تھا ماروت. ہم اس کی پوری تفصیل پڑھتے ترجمہ کے بعد. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور وہ نہیں سکھلاتے تھے، یعنی کہ کسی بھی شخص کو کوئی چیز نہیں سکھلاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنہ، یقیناً ہم آزمائش ہے، فلا تکفر، تو آپ کفر نہ کیجیے، ہم آزمائش ہے آپ کے لیے، آپ کفر نہ کیجیے. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، بس وہ سکھلاتے تھے ان دونوں کو، یعنی کہ وہ دونوں سکھلاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے کون تھے؟ فرماتے اللہ تعالیٰ فیتعلمون منہما، بس سیکھتے تھے وہ ان دونوں سے، یعنی کہ لوگ ان دو فرشتوں سے سیکھتے تھے ایسی باتیں جو جدائی کرے وہ اس کے ذریعے آدمی کے درمیان اور بیوی کے درمیان، یعنی کہ ان دو فرشتوں سے، وہ دو فرشتے زمینی فرشتے تھے، رجال الغیب کہتے تھے ان کو، یعنی کہ رجال الغیب کہا جائے ان کو، وہ زمینی فرشتے تھے. وہ لوگ بنی اسرائیل سیکھتے تھے ان کے ذریعے ایسا جادو جس کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے، یعنی کہ اس سحر کے ذریعے کسی کو بھی مگر اجازت سے اللہ کی، یعنی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں ہے. اللہ کی اجازت سے ہی جادو ہوتا ہے، اور اللہ کی اجازت سے ہی وہ نقصان پہنچا سکتے کسی کو. جب کوئی انسان جادو کرتا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہوتا ان کے مقدر میں، اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر میں کہ اس کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، تو کبھی بھی اس جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس نے جادو کیا تو نقصان پہنچے گا، لیکن جادو بھی نہیں کیا تب بھی نقصان پہنچنے والا ہے. تو اللہ کی تقدیر کا مسئلہ ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ جو نقصان پہنچائے ان کو اور نفع پہنچائے ان کو. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، البتہ واقعہ یہ ہے کہ جانتے ہیں وہ، یعنی کہ تحقیق کے وہ جانتے ہیں جس نے خریدا اس سحر کو، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے جہنم میں کوئی، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے دوزخ میں یعنی آخرت میں کوئی حصہ. خلاق کہتے، خلاق کا معنی ہوتا ہے حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ برا ہے جو اختیار کیا انہوں نے اس کے عوض میں اپنی ذاتوں کے لیے، یعنی کہ جو انہوں نے اپنی ذاتوں کے لیے جو جادو کو سیکھا وہ بری چیز ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ کاش کہ وہ جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، البتہ بدلہ اللہ کے پاس بہتر تھا. یعنی کہ اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر بدلہ ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے. اس آیت کی تفسیر بہت گہری ہے، بہت زبردست تفسیر ہے. اس آیت کی تفسیر بہت زبردست ہے، آپ اس کو سن لیجئے، دھیان سے سننا، اپنے دل کے کانوں سے سننا. یہاں میں پہلے بتلا دیتا ہوں، یہود کی لایعنی علم میں مشغولیت بھی ایمان کے لیے معنی بنی، یعنی کہ جادو سیکھنا یہود کے لیے یہ معنی تھا ایمان کے لیے، یہ لغو چیز تھی. یہ دو آیتیں ہم میں اہم ہیں. پہلی آیت میں ضمنی باتیں بھی ہے، اس لیے پہلی چند باتیں عرض کی. نمبر 1 پہلی بات یہ ہے، یہود جادو کا بڑا زور تھا، یعنی کہ یہود میں جادو کا بڑا زور تھا. اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. یہود کے جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی تھے اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ایک یہودی منافق نے کیا تھا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے، اور وہ بھی کرنے والا ایک یہودی تھا. ان کا خیال یعنی کہ یہ یہودی کا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل ہوا ہے. یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے. یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو یہ علم جو جادو کا علم ملا ہے یہ حضرت سلیمان سے ملا ہے، لیکن یہ بات جھوٹی ہے.
قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے، یعنی کہ قرآن کریم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کو یہ علم جو حاصل ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل ہوا ہے، قرآن نے اس بات کی تردید کی. ہم نے آگے پڑھا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین، ہم نے اس آیت سے پڑھ لیا. اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے اور کفر کیسے کر سکتے تھے؟ وہ کیسے کہہ سکتے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہم کو سکھایا جادو اور وہ کافر تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، وہ کفر کیسے کر سکتے؟ دوسری بات، یہود حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے. یہود ہے، بنی اسرائیل ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، صرف بادشاہ مانتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو صرف بادشاہ مانتے تھے. انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف شرک یعنی مورتی پوجا کی بھی نسبت کی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شرک بھی کیا ہے، نعوذ باللہ. اور ان کی حکومت کی عالم غیریت کو جادو کا کرشمہ قرار دیا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، پرندوں پر، پہاڑوں پر، جناتوں پر اور تمام چیزوں پر جو حکومت تھی، وہ حکومت وہ جنات یعنی کہ وہ ان کی جادوگری کا مطلب چشمہ تھا، جادوگری تھی وہ ان کی، یہ حکومت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے تیسری بات، ہاروت اور ماروت زمینی فرشتے. ہاروت اور ماروت کا تذکرہ جو ہم نے پڑھا، ببابل ہاروت و ماروت، جو ہم نے ابھی دوسری آیت میں پڑھا اوپر والی آیتوں میں، اس کا تذکرہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ بتلاتے تیسری، ہاروت اور ماروت زمینی فرشتے تھے، یعنی کہ جو ہاروت اور ماروت زمینی فرشتے تھے ان کو رجال الغیب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ رجال عربی لفظ ہے، رجال کہتے ہیں مرد کو، رجال کہتے ہیں مردوں کو، رجال الغیب یعنی کہ چھپے ہوئے مرد، رجال الغیب بھی کہا جاتا ہے. ان سے تکوینی امور متعلق کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو فرشتے تھے ان سے تکوینی امور متعلق تھے، اور تکوینی امور شریعت میں نہیں آتے، یعنی کہ جو تکوینی امور ہے وہ شریعت کا امور اور تکوینی امور الگ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے سورہ کہف میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ کیسے ان کو ایک بچے کو مار دیا خضر علیہ السلام نے. یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو زمینی فرشتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام بھی زمینی فرشتے تھے، جو زمینی فرشتے تھے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر شریعت کی روح سے اعتراض بھی کیا تھا، یعنی کہ شریعت کی روح سے انہوں نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ قتل کی حکمت بیان کی، کیونکہ تکوینی بیانیات کا دائرہ الگ ہے اور شریعت کا بیان الگ ہے. چٹان گرتی ہے، ایک مثال میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ چٹان گرتی ہے اور کوئی بے گناہ دب کر مر جائے تو کسی پر مقدمہ دائر نہیں ہوتا، کسی پر مقدمہ نہیں کیا جاتا. اسی طرح ہاروت اور ماروت جو میاں بیوی میں جدائی کا افسو سکھاتے تھے، اس کو بھی شریعت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. شرعاً ایسی تعویذ حرام ہے، یہ بھی جادو ہے. نمبر 4 چوتھی بات سمجھ لیجئے، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے ہے، ان کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہے. ان کی حکومت چرند پرند اور جن و انس پر بھی تھی. دربار سلیمانی میں آدمیوں کے ساتھ جنات بھی بیٹھتے تھے. اس زمانے میں انسان اور جنات مل کر رہتے تھے. چنانچہ آدمیوں نے جناتوں سے جادو سیکھا، یعنی کہ لوگوں نے جناتوں سے جادو سیکھا. یہ شیاطین الجن ہے. پھر جن انسانوں نے سکھایا انہوں نے آگے سکھایا، یعنی کہ جن انسانوں نے جناتوں کے ذریعے جادو سیکھا انہوں نے لوگوں کو آگے سکھایا، اور یہ نسل یعنی کہ جادو سکھانے کا سلسلہ چلتا رہا. پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ یہ جادو سکھلانا یہ ابھی تک جاری ہے بنی اسرائیل میں. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا دورہ، حضرت عزیر علیہ السلام آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی سال بعد حضرت عزیر علیہ السلام آئے. ان کے زمانے میں ان کو بڑی تکلیفیں دی گئی بنی اسرائیل کی طرف سے. تو ان کے زمانے میں ان کی مطلب ان کو اچھا لگے اور ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اتارا تھا، ہاروت اور ماروت کو. وہ لوگوں کو سکھلاتے تھے جادو، لیکن یوں کہتے تھے کہ میں آپ کو جادو سکھلاتا ہوں، لیکن یہ جادو 2 دھاری تلوار ہے. اگر آپ کو صحیح استعمال کرنا نہیں ہے تو آپ کفر کر بیٹھوں گے، جس کی وجہ سے وہ پہلے سے کہہ دیتے تھے. اس آیت کی تفسیر ہم سمجھ لیجئے. یہ 4-5 باتیں تھی، یہ آیت کے ماتحت سمجھ لی. آیت کی تفسیر، جب اللہ کے عظیم الشان رسول مبعوث ہوئے اور وہ ایک نسخہ کیمیابی ساتھ لائے اور یہود نے ان کو خوب پہچان لیا، تو چاہیے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یعنی کہ جب اللہ کے نبی آئے اور ان قرآن بھی آیا تو یہود کو یہ تھا کہ یہود کو یہ ہونا تھا کہ وہ ایمان لاتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی بڑی نافرمانی کی اور
اللہ تعالیٰ کے نبی کو ان پر جادو بھی کیا، ان کو مارنے کی بھی دھمکی دی اور ان کو مارنے کی کوشش بھی کی۔ فائدہ نمبر 1، ہاروت اور ماروت جب کسی کو وہ تعویذ سکھلاتے تھے، ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے رجال الغیب جن کو کہا گیا، جب وہ سکھلاتے تھے یعنی کہ کسی کو وہ تعویذ سکھلاتے تھے تو پہلے کان کھول دیتے تھے کہ ہم دو دھاری تلوار ہے، ان کو کہہ لیتے کہ آپ کان کھول لو، سیکھ لو، ہم دو دھاری تلوار ہے، تیر ہاتھ میں دے رہے ہیں اس کو محل ہی میں استعمال کرنا ورنہ کافر ہو جاؤں گے، یہی کہتے ہیں مطلب مثال کے طور پر کہ ہم دو دھاری تلوار ہے، آپ کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہے ورنہ آپ کافر بن جاؤں گے۔ فائدہ نمبر 2، جادو کے ذریعے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جادو ایک سبب ہے اور اسباب کا سیرا مسبب الاسباب کے پاس ہے، یعنی کہ جادو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں نہ لکھا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس جادو کے ذریعے، تب تک اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جادو ایک اسباب ہے اور اسباب کو پیدا کرنے والا مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فائدہ نمبر 3، جادو سکھلانا حرام ہے، یہ علم سراسر ضرر ہے، یعنی کہ یہ سراسر علم ضرر ہے، نفع بخش بالکل نہیں ہے۔ جادو اگر پیسوں کی لالچ میں جادو کرتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل اس بات سے خوب واقف تھے کہ جادو کا گروہ، جو جادو کرنے والا گروہ ہے وہ جنت میں، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ تحدید ہے، اور وہ لوگ جس جادو کے پیچھے خود کو تباہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی چیز، وہ بہت بری چیز ہے، کاش وہ بات سمجھ لیتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں ہم نے پڑھ لیا، آیت میں پڑھ لیا کہ جو جادو کرتا ہے اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا حصہ جہنم میں ہے۔ تو یہاں تک آج ہم کو پڑھنا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، ہمارے جو غلطیاں رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔